الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ ہم لوگوں کا آپسی مذاکرے کا سلسلہ ہے کہ ہم اپنی خدمات، مدرسے کی تدریس کی ذمہ داریاں اپنے اکابر اور اسلاف کی ہدایات کی روشنی میں کس طرح بہتر طریقے سے انجام دیں۔ اس لیے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس کو اہمیت اس وجہ سے بھی دینا ہے کہ یہ ہمارے مشغلے سے متعلق ہدایات ہیں۔ دوسری بات اس وجہ سے بھی کہ ہدایات کسی ایرے غیرے کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اپنے اکابر کے تجربات اور ان کے ارشادات ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو اس زمانے میں اپنی ذمہ داری کا احساس دلانے والے اور اپنی ذمہ داری میں جان پیدا کرنے والے اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی خدمت کو رسمیت سے ہٹا کر، رواج سے ہٹا کر ایک بامقصد محنت کی طرف لانے کی خاطر ان اکابر کی تحریرات کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ ایک اچھا مقبول استاذ بننے کے لیے اور طلباء کی زندگی کو امانت سمجھ کر اس امانت کو کما حق ادا کرنے کے لیے ہمیں ان ہدایات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ معروضات پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معروضات یا یہ ہدایات پیش کرنے والا بندہ کامل اور مکمل ہے، اسے کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، بلکہ اس واسطے پیش کی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں تذکیر ہو، ہمیں اس بات کا اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، پھر اس کے بعد ہماری جماعت جس کے ساتھ ہم سب مل کر خدمت کرتے ہیں، ادارے کو پروان چڑھانے میں، طلباء پر نتیجہ خیز محنت کرنے میں ہم میں سے ہر شخص کی محنت کا دخل ہے۔ کوئی نہیں بول سکتا کہ صرف فلاں کی وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، بلکہ ہر فرد ایک اہمیت رکھتا ہے، اپنی اپنی جگہ پر ادارے کا اہم جز ہوتا ہے۔ اس واسطے ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں سے متعلق جو ہدایات اپنے ہی پیش رو متقدم متاخر علماء اکرام کی ہیں اسے اہمیت سے سننا، نوٹ کر لینا، وقتاً فوقتاً اس کا تکرار کر لینا ہمارے لیے مشعل راہ اور رہبر کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے آج کی نشست میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدمت دین میں مشغول، تدریس اور تعلیم اور خدمت قرآن میں مشغول احباب اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ ہم کس کام میں ہیں، کہ ہم کیسی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ خدمت کی عظمت دل میں آنے کی خاطر اس خدمت کے مقام کو جاننا ضروری ہے۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے سوتا پڑا رہے اور وہ کچھ نہ کرے اور بستر پر لیٹا رہے پھر بھی اسے روزی روٹی مل جائے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ آدمی ماں باپ کی گود میں کھیل کود کر بھی کھا پی لیتا ہے، باقی جب ذمہ داریوں کا بوجھ سر پہ آتا ہے تو اسے اپنا گزارا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب ہم جو کر رہے ہیں وہ کام کیسا ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ پہچاننے سے اپنی حیثیت کا اور اپنے مقام اور مرتبے کا بھی احساس اور اس کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ خدمت قرآن میں مشغول جماعت جو ناظرہ پڑھا رہے ہوں، نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہوں، حفظ قرآن کرا رہے ہوں، یہ سب اساتذہ وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کی زبان میں پوری امت میں برگزیدہ منتخب جماعت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، اہلین للہ، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خوش نصیب لوگ
یعنی صحابہ کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا اللہ والے کون ہیں اس زمانے میں 1400 سال پہلے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں اس طرح تدریس قرآن کا نظام نہیں تھا، مدرسے نہیں تھے، حفظ قرآن کی خاطر قرآن خود مدون نہیں ہوا تھا، ترتیب نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی جس درجے میں بھی قرآن کی مشغولیت اس زمانے میں رہی ہوگی اس کو اہل اللہ اور اللہ کے خاص بندے کہا جا رہا ہے۔ اب تو قرآن کی خدمت کا منظم طریقہ اور منظم شکل بن گئی ہے، قرات کی ہو، تصحیح کی ہو، تجوید کی ہو، تفسیر کی ہو، ہر قرآن کی خدمت کی ہر شکل منظم ہو چکی ہے۔ جزوی خدمت کرنے والا بھی اللہ والا شمار ہوتا ہے، تو مکمل قرآن کی خدمت کرنے والا کس قدر وہ اہل اللہ کی جماعت میں شمار ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے قرآن والے ہوتے ہیں۔ ان کو اہل اللہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک اکثر ان کی زبانوں پر قرآن جاری رہتا ہے یا ان کے کانوں میں قرآن کی ہی آواز پڑتی ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ خدمت قرآن میں مشغول قاعدہ ناظرہ اور حفظ کرانے والے اساتذہ 6 گھنٹے جو درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، ان کی 24 گھنٹے کی زندگی کا گویا کہ 1/3 حصہ یعنی 6 سے 8 گھنٹے کا حصہ یہ قرآن کی براہ راست مشغولیت میں گزرتا ہے۔ تو ایسا کون بندہ ہوگا دنیا میں جو 8 گھنٹے قرآن کو وقت دیتا ہو؟ ایسا کون بندہ ہوگا جو 8 گھنٹے قرآن کی تلاوت کو دے، 8 گھنٹے قرآن سنے؟ کون انسان ہوگا؟ یہ نعمت ہمیں تدریس کی نسبت سے حاصل ہوئی ہے کہ ہم 8 گھنٹے 6 گھنٹے قرآن پڑھنے میں یا قرآن سننے میں لگاتے ہیں۔ اور قرآن وہ نعمت ہے کہ جس کا سننا اور جس کا پڑھنا ثواب کے لحاظ سے برابر ہے، روحانیت اور نورانیت کے لحاظ سے برابر ہے۔ جب اس بات کا احساس ہوگا تو ہمیں اپنی خدمت پر فخر بھی محسوس ہوگا، ہم اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھیں گے کہ اللہ نے کتنی بڑی سعادت کے ساتھ ہمیں جوڑ کر رکھا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم وفی روایت افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کا مشغلہ قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اور تیسری حدیث میں ہے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، جو قرآن پاک کی خدمت میں اس طرح مشغول ہے کہ اسے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا، تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اس حدیث سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں قرآن اپنے ساتھ ایسا مشغول کر لیتا ہے کہ وہ بندہ صاحب قرآن یعنی اللہ کی طرف بھی متوجہ نہیں ہو پاتا کہ وہ اللہ سے مانگ سکے۔ قرآن اسے اتنا مشغول کر لیا کہ اسے دعا مانگنے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ تو گویا کہ قرآن سے مشغول ہونا دراصل وہ صاحب قرآن سے ہی مشغول ہونا ہے، اللہ ہی کے ساتھ مشغول ہونا ہے۔ اس واسطے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ من شغلہ القرآن، قرآن اسے مشغول کر دیا، قرآن اس کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا بن گیا، جس کی وجہ سے وہ یاد الہی میں یعنی دوسرے اذکار دوسرے وظائف نہیں کر پاتا ہے، پھر بھی اللہ اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو قرآن مجید کی خدمت کی فضیلت سمجھ میں آئی کہ جو اساتذہ اکرام قرآن مجید کی بنیادی خدمت میں ہوں یا حفظ قرآن کی خدمت میں ہوں، وہ بڑی خدمت اور سعادت مندی والے عمل میں مشغول ہیں۔ چنانچہ چوتھی حدیث ہے اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے معزز لوگ، اشراف امتی میری امت کے معزز لوگ، حملۃ القرآن میری امت کے شریف لوگ وہ حاملین قرآن ہیں جو اپنے سینے میں اللہ کی مقدس امانت اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور حامل قرآن اسے کہا جاتا ہے جو قرآن یاد بھی رکھے اور قرآن پر عمل بھی کرے۔ واصحاب اللیل، اور وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں یعنی تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ گویا کہ اللہ کے
نبی علیہ السلام کی امت کے معزز اور شریف لوگ شمار ہوتے ہیں، اشراف و امتی۔ اب اس حدیث کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ ہمیں تدریس قرآن اور تحفیظ قرآن کا جو موقع ملا ہے، اس لحاظ سے امت کے شرفاء اور معزز جماعت میں اللہ نے ہمیں اس خدمت کی برکت سے شامل کیا ہے۔ دوسری جو بات سمجھنی ہے ہمیں اپنی خدمت اور مصروفیت کی اہمیت کے پیش نظر، کہ ولایت کا مختصر ترین راستہ وہ خدمت قرآن ہے۔ ولایت کا مختصر ترین راستہ وہ خدمت قرآن ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے، اس سے مضبوط تعلق اور رشتہ جوڑنے کا ذریعہ وہ قرآن مجید ہے، کہ جو قرآن سے تعلق جوڑ لیا گویا کہ وہ اللہ سے تعلق جوڑ لیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن، تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف اس وقت تک رجوع نہیں کر سکتے، یعنی اس کے پاس اس سے تعلق، اس سے اپنا کنیکشن مضبوط نہیں کر سکتے، اس کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے، اس چیز سے بڑھ کر جو چیز اسی سے نکلی ہے، یعنی قرآن سے جتنا تعلق قائم کر کے اللہ سے تعلق مضبوط کر سکتے ہو، اتنا کسی اور چیز سے تعلق قائم کر کے اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کر سکتے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ کلام اللہ وہ کتاب ہے جس سے تعلق کا مضبوط ہونا گویا کہ اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ خانقاہی سلسلے کی منزل مراد، جو سلسلوں میں خانقاہوں میں اہل اللہ کے پاس جو جایا جاتا ہے، اس سے مقصود بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی ہے۔ مشائخ اکرام اس مقصد کے لیے مریدین کی طبیعت، ان کے حالات اور ان کی ضرورت کے مطابق مختلف اذکار اور وظائف کی انہیں تلقین کرتے ہیں، جنہیں سلوک بالذکر کہا جاتا ہے، کہ صبح میں اتنے مرتبہ درود شریف پڑھو، اتنے مرتبہ استغفار کرو، اتنی مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھو۔ اس طرح سے جو اوراد اور اذکار دیے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں سلوک بالذکر۔ ایسے ہی بعض مشائخ اکرام ایسے گزرے ہیں جو اپنے پاس آنے والے مریدین کا سلوک طے کروایا کرتے تھے قرآن مجید کے ذریعے سے، اسے کہا جاتا ہے سلوک بالقرآن، کہ انہیں مخصوص صورتیں کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دی جاتی تھی کہ فجر میں یہ پڑھو، ظہر میں یہ پڑھو، عشاء میں یہ پڑھو۔ ان کا سلوک طے ہوتا ہی تھا قرآن سے کہ دن میں اتنے پارے پڑھنا ہے، دن میں اتنے منزلیں تمہیں پڑھنا ہے۔ اس طرح ان کا سلوک طے کرایا جاتا تھا۔ چنانچہ دیکھیں ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ جن کا گزشتہ مجلس میں تذکرہ آیا تھا، حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی زندگی آئی تھی، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بچوں کے اندر چھپا رکھا تھا، یعنی اپنے زمانے کے لحاظ سے یہ وقت کے غوث یا قطب کہلاتے تھے، ابدال کہلا سکتے تھے، روحانی لحاظ سے بہت اونچے مقام پر تھے، اور پیری مریدی کے معروف طریقے سے ہٹ کر عام درسگاہوں میں عام بچوں کے درمیان بیٹھے رہتے تھے، مگر ہر لمحہ ولایت کے بلند منزلوں پر تھے۔ بچوں میں گھرے ہونے کی وجہ سے کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ کتنے اونچے مقام کا بزرگ ہے، اللہ والا آدمی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے شہر کے بھی بعض قدیم مدرسوں میں ایسے پرانے 40 سال سے پڑھانے والے اساتذہ ایسے موجود ہیں جو آج بھی بچوں کے درمیان بیٹھے ہیں، لیکن ان کی ولایت، ان کی تہجد، ان کے راتوں کے رونے سے احساس ہوتا ہے کہ بھئی صبح میں دیکھے تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں، لیکن رات کی تنہائیاں وہ ظاہر سی بات ہے وہ بڑی ولایت کی علامت ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قاری صاحب اپنا ابتدائی اصلاحی تعلق جو ہے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھے تھے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی انتقال کے بعد پھر آپ کا تعلق حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق شروع ہوا۔ جب بیعت کی غرض سے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کسی مخصوص ذکر کی تلقین کرنے کی درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ ذکر دے دیں،
تو حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے کسی خاص ذکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب سے بہترین ذکر میں صبح شام مصروف ہیں۔ کیا خدمت تھی حضرت کی؟ بچوں کو حافظ قرآن بنانا اور قرات سکھانا۔ آپ بہترین ذکر میں مصروف ہیں اور کسی ذکر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ہاں صرف یہ نیت کر لیا کریں کہ اے اللہ آپ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں، پھر اس کا مسلسل استحضار بھی رکھیں، بس یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے اپنے شیخ کے پاس سلوک بالقرآن، کہ شیخ خود اپنے مرید کو کوئی مزید ذکر نہیں دے رہا ہے، بلکہ جو قرآن پڑھا رہے ہو اس میں نیت درست کر لو، بس اسی سے آپ کا سلوک طے ہو جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مدارس کے منتظم حضرات ہوں یا معلمین ہوں، ان کے ذہن میں بات نہ آئے کہ ہم تو ذمہ دار ہیں یا نگران ہیں یا فلاں ہیں، ہمارے متعلق اب ہمیں یہ جب بات معلوم ہو گئی تو اب ہم بھی ایسے ہی قرآن پڑھاتے وقت نیت کر لیں گے، کسی مزید ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کے شیخ نے براہ راست فرمایا تھا۔ ہمیں ہمارے شیخ نے براہ راست ایسی ہدایت دی ہو تو پھر ٹھیک ہے، ویسے عمل کریں، اور اگر براہ راست ہدایت نہیں ملی ہے تو پھر شیخ نے جو اذکار ہمیں دیے ہیں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اور ان کے واقعے سے ہمیں اپنے تدریس میں نیت بھی درست کرنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے صرف تیری رضا کی خاطر ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا سلوک بالقرآن من وجہن طے ہوگا، اور پھر ہماری جو محنت ہے وہ محنت رضا الہی کے لیے ہوگی، اور فکر معاش یہ ہمارے لیے زائد چیز رہے گی۔ جو گزارے کے لیے جو کچھ نظم ہو رہا ہے وہ ہمارا مقصود نہیں رہے گا، ہمارا مقصود تو رضا الہی رہے گا۔ البتہ ذمہ داریوں کے لحاظ سے تیسری بات جو آج کی نشست میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ان دو باتوں سے ہمیں اپنے مقام، مرتبے اور خدمت کا درجہ معلوم ہوا، اسی سے یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو طلبہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کی ساری ذمہ داری ہمارے ہی کندھوں پر ہوتی ہے۔ اگر معلم ہم پڑھانے والے کسی کمی کوتاہی کا مظاہرہ کریں گے یا بچوں کی ناجائز مار پیٹ کریں گے یا ناشائستہ حرکتوں کی وجہ سے کوئی طالب علم تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دے گا یا حفظ قرآن یا خدا نخواستہ دین سے محروم ہو جائے گا، تو پھر اس استاذ کے نامہ اعمال میں جہاں پر خدمت قرآن کا یہ اعزاز ہے وہیں پر اپنے پاس آنے والوں کو محروم کر دینے کا وبال بھی ہوگا۔ ایسے بچے کی تعلیم سے محرومی اپنی جگہ پر اس کی اپنی تقدیر کی بات ہے، لیکن محروم کرنے والا بھی ذمہ دار رہے گا۔ تمہاری اپنی بد اخلاقی سے، بد کلامی سے، تمہارے اپنے ترش رویے سے وہ بچہ استاذ سے بھی بدظن ہوگا، قرآن کی خدمت دیگر حفاظ اور علماء جس نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا ہے ان سے بھی وہ بدظن ہو جائے گا، مدارس سے بدظن ہو جائے گا، حتیٰ کہ بعض مرتبہ وہ اسلام سے بھی بدظن ہو جائے گا۔ اس واسطے اپنی کسی حرکت سے کسی طالب علم کو دینی تعلیم سے محروم ہونے نہیں دینا چاہیے۔ ایسے ہی یہ بھی سوچیں کہ اگر کوئی بچہ ہمارے پاس سے ہماری بدعملی اور بد کرداری کی وجہ سے محروم ہو گیا تو اس کے نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ پھر ہم کہاں ڈھونڈیں گے اس بچے کو؟ کیسے سمجھائیں گے؟ اس کی ذہنی تربیت ہم کیسے کریں گے؟ اور پھر وہ اپنی تکلیف دوسروں کے سامنے اظہار کرتے ہوئے ہر شخص کو بولے گا فلاں مدرسے والے ایسا کرے، اس کے والدین بدنام کریں گے، فلاں مدرسے والے ایسا کرے، فلاں استاذ ایسا کرا، نہیں تو میرا بچہ اچھا پڑھ لیتا تھا۔ صرف ایک استاذ کی ادنا غلطی کی وجہ سے پورا دیندار طبقہ بدنام ہوگا، پورے اداروں کے علماء اساتذہ بدنام ہوں گے، دینی اداروں کی شبیہ بدنام ہو جائے گی۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ موجودہ زمانے میں دین حاصل کرنے کے لیے کثرت سے رجوع ہونے کے ادارے کون کون سے ہیں؟ بڑے بڑے، مثلاً بالغ حضرات ہیں، وہ دین حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں۔ نمبر 2، بالغ حضرات مزید دیندار بننا چاہتے ہیں تو وہ خانقاہ جاتے ہیں۔
باقی چھوٹے بچے دیندار بننا ہے یا تو مکتب آتے ہیں یا تو مدرسہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون سی شکلیں ہیں جہاں پر ایسے بڑے ادارے ہوں جہاں پر لوگ دین حاصل کرنے کے لیے رجوع ہوتے ہوں؟ اداروں کی شکل میں کوئی چیز نہیں ہے، یا تو مکاتب ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسے بڑے ادارے نہیں ہیں جہاں پر، یا بڑی تحریک نہیں ہے جہاں پر لوگ کثرت سے رجوع ہوتے ہوں۔ اب اگر ان جگہوں پر سے دینی اداروں، دینی تحریکوں سے جڑ کر اپنے بچوں کو ہو یا خود بڑے حضرات ہوں دین سیکھنے کے لیے رجوع ہوں، بعد میں وہی لوگ بدظن ہو کر چلے گئے، وہ دینی اداروں سے ہی گمان ہو کے، بدظن ہو کے محروم ہو گئے، تو پھر کہاں جا کے دین سیکھیں گے وہ لوگ؟ پھر ایرے غیرے سے ہی دین سیکھیں گے، گمراہ ہوں گے۔ اس لیے اپنی کسی حرکت سے بچے کو محروم یا بدگمان بدظن نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی قدر اس طریقے سے پہچاننا کہ تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ آدمی شکر میں مصروف رہے کہ اللہ نے جو مجھے خدمت کا موقع دیا، جو عزت بخشی، بچوں کے سامنے ہو یا پیرنٹس کے سامنے ہو، یہ اپنی آخری کتاب، قیامت تک آنے والی ہدایت کی کتاب کا مجھے حافظ قرآن بنایا، اس کی خدمت کا موقع دیا، اور اس آیت کا ہمیشہ استحضار رہنا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ ہمیشہ آیت اپنے گویا کے ڈیسک پر لکھ کر رکھ لینا چاہیے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تم جو نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں وہ سکھایا ہے۔ یہ تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ میں دوسرے کو پڑھا رہا ہوں، میں دوسرے کو سکھا رہا ہوں، وہ الگ بات ہے۔ اللہ نے مجھے، جو جاہل تھا، میرے والد کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، میرے دادا کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، میرا خاندان کوئی حفاظ اور علماء کا نہیں تھا، میرا خاندان کوئی اولیاء اور بزرگان دین سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اللہ نے وہاں سے مجھے علمک ما لم تکن تعلم، نہ تم جانتے تھے، نہ تمہارے والد جانتے تھے، نہ تمہارے دادا جانتے تھے، تمہیں اللہ نے یہ قرآن کی نعمت دی ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ نے تم پر بڑا فضل کیا، فضل اللہ علیک عظیما، یہ فضل عظیم ہے تمہارے اوپر اللہ کا۔ یہ استحصار ہونا چاہیے تاکہ بندے کے اندر اپنی اس نعمت کا بھی شکر ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ خدمت قرآن کی نعمت کا بھی شکر پیدا ہو۔ سکھانا ایک بڑی نعمت ہے، پھر اس کی خدمت میں مصروف رکھنا یہ اس سے دگنی نعمت ہے، تو ہمارے اندر دگنے شکر کا اضافہ ہونا چاہیے، ڈبل شکر کا اضافہ ہونا۔ صرف اللہ نے قرآن دے کر محروم نہیں کر دیا کہ آپ دوسرے کام کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کئی اضلاع میں جانا ہوتا ہے، وہاں جب پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر کتنے حفاظ ہیں، کتنے علماء ہیں، تو 70 حفاظ ہیں، 40 علماء ہیں، 25 مفتیان اکرام ہیں، لیکن شہر میں کام کون کر رہے ہیں؟ پتہ چلتا کہ بھئی دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ امامت کر رہے ہیں، اور اس صوبے کے حفاظ اور علماء جو ہے وہ دوسرے کام کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ یعنی شہر میں 70 حفاظ ہونے کے بعد بھی وہ مکتب سے محروم ہے، وہ امامت سے محروم ہے، وہ خدمت قرآن سے محروم ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لحاظ سے ہم رسول اللہ کے نائب ہیں، اور ہمیں اس نیابت میں خدمت کا جو موقع ملا ہے وہ قرآن کا موقع ملا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی معلم الناس الخیر، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون، رحمتیں نازل کرتے ہیں، علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو اچھی بات سکھاتا ہے اس پر رحمت نازل کرتے ہیں، خیر کی دعا مانگتے ہیں فرشتے۔ تو اس لحاظ سے ہم جو سکھا رہے ہیں وہ بہت بڑے خیر میں اللہ نے ہمیں مصروف کر کے رکھا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں اپنی خدمت کا احساس اور چھوٹے بچوں کے غلط رویے پر یا ان کی شرارت پر دل برداشتہ ہو کر، بیزار ہو کر، اپنی ذمہ داری اور اپنی امانت کا احساس کیے بغیر انتظام کرنے والوں کے بہترین ماحول کو، اچھے ماحول کو گندی زبان سے
مار پیٹ سے اور چیخ و پکار سے قرآن کے ماحول کو خراب کرنے کے بجائے ہمیں بہت منظم طریقے سے طلباء کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پانچویں بات ہے، ایک اچھا مدرس بننے کے لیے ہمیں 3 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خوشگوار تدریسی زندگی کے لیے 3 بنیادی اصول بزرگوں نے لکھے ہیں کہ اس کا اہتمام ہماری ہر جگہ جہاں پر بھی تدریس کا موقع ہو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے، جس مدرسے میں ہم تدریس انجام دے رہے ہوں وہاں کے انتظامی معاملے میں جب تک کوئی رائے یا مشورہ طلب نہ کیا جائے، خود سے تبصرے اور کمنٹ اور رائے دہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہر زمانے کے بزرگوں کی ہدایت رہی ہے۔ جب پوچھا جائے تو سمجھ میں آنے پر پوری دیانتداری کا خیال کرتے ہوئے کوئی بات سامنے رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میرا کوئی معاملہ آ گیا، میرا کوئی جذبہ ہے، مثال کے طور پر مجھے تھوڑا پہلے آنا ہے، مجھے یا تھوڑا دیر سے آنا ہے، یا مجھے تھوڑا جلدی چلے جانا ہے، اس واسطے میں مشورہ دے رہا ہوں کہ گرمی کا موسم ہے، تھوڑا ٹائم چینج کر دیا جائے تو اچھا ہے۔ تو اب اپنا ذاتی مفاد ہے، مدرسے کے نظام کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسے ہی یا مجھے اپنی کہیں میں نے گولڈ خرید لیا، کہیں میں نے بزنس میں انویسٹ کیا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہو رہی ہے، تو اب میں رائے دینے کے لیے آیا ہوں کہ بھئی تنخواہوں کا معیار بہت گھٹیا ہے، اچھا معیار بڑھانا چاہیے۔ یعنی اپنی تنخواہ کا مسئلہ ہے تو میں تنخواہوں کے معیار پر رائے دینا چاہ رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ذاتی مفاد پر رائے اگر رہے گی تو اس میں اخلاص نہیں رہے گا، اور اس پر ملنے والی اس اجرت وغیرہ میں کوئی خیر و برکت بھی نہیں رہے گی۔ اس وقت آپ کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ اس فیصلے میں کچھ تبدیلی آ بھی جائے، لیکن چونکہ میں اس رائے دہی میں مخلص نہیں رہا تو جو خیر ملنا چاہیے تو خیر تو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس واسطے پہلے تو جب تک دخیل اس وقت تک نہیں بننا چاہیے جب تک کہ پوچھا نہ جائے، اور جب پوچھا جائے تو پورے اخلاص کے ساتھ اجتماعی خیرخواہی کے ساتھ رائے دینا چاہیے۔ دوسری چیز جس کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے کہ دوسرے استاذ کی خوبی یا خامی اپنے شاگردوں یا اپنے اساتذہ کے مابین ذکر نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنا۔ عام طور سے ہماری چونکہ ابھی اتنی تربیت نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے مجمع میں کہ ہم جب کسی استاذ کی اچھائی ذکر کریں تو موجود اساتذہ سب اس اچھائی کو تسلیم کر بھی لیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ بعض کو کسی سے نہیں جمتی ہے تو فوراً وہ پلٹ کر اس کی کوئی منفی بات چھیڑ دیتا ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا کہ وہ مجمع کے جو حسن ہے یا مثبت خوشنما جو ماحول گزر رہا تھا وہ ایک بدنما ماحول میں بدل جاتا۔ اب کوئی اس کا جواب دیتا، کوئی اس کا پھر دفاع کرتا، کوئی فلاں کرتے۔ ضرورت ہی نہیں ہے، جب آپ کو ان کے اندر اچھائی دکھی نا، وہ اچھائی آپ اپنا لیں، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں آپ، بس کافی ہے۔ یہ عام مجموعوں میں تذکرہ کر لینے سے ہر شخص آپ کے اس تذکرے کو پسند کرے ضروری نہیں ہے۔ تو اس واسطے کبھی کبھار بقول حضرت حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے تلبیس ابلیس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ بہت سی برائیاں شیطان اچھائیوں سے شروع کرتا ہے، کہ شروعات اس کی اچھائی سے ہوتی ہے لیکن اسے لے جانا ہوتا ہے کسی برائی پر۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ تذکرے شروع میں اچھے ہوتے ہیں، بعد میں تذکرے جو ختم ہوتے ہیں وہ غیبتوں پر ختم ہوتے ہیں۔ اس واسطے نہ اچھا تذکرہ نہ برا تذکرہ، جو اچھا پسند آئے اس کے ساتھ اچھے معاملے سے رہیں، وہ اچھائی خود اپنائیں، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور بعض مرتبہ اس کی وجہ سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی ہم تعریف مجمع میں کر لیں گے تو دوسرا جس کو اس سے نہیں بنتی ہے تو وہ یہ ذہن میں بٹھا لیتا یہ دونوں ایک گاڑی کے 2 بیل ہیں، اس واسطے ان سے دور رہنا تھوڑا، تو اس کے بارے میں اس کو کبھی نہیں بولنا اب، کیونکہ اب یہ اس کی تعریف کیا ہے تو یہ دونوں ایک ہی ہو گئے، اب تو کبھی تذکرہ بھی کرنا رہا اس کے بارے میں تو ان کے سامنے نہیں کرنا۔ اس طرح حسد اور ایک دوسرے میں فرقت کا بھی ایک نظریہ قائم ہو جاتا کہ یہ دونوں ایک پارٹی ہیں، وہ دونوں دوسرے 2 پارٹی ہیں، اس واسطے اس کے بارے میں اس کے بارے میں کبھی بولنا ہو تو ان کے سامنے نہیں بولنا۔ یہ چیز بھی ذہن میں بننا شروع ہو جاتی ہے، تو گروپ بندی میں ایک طرح کی معاونت ہوتی ہے اس طرح سے۔
تیسری چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے اپنے ساتھ پڑھانے والے جو دیگر اساتذہ ہیں یا عملہ ہیں ان کے اکرام کا لحاظ ہر صورت میں باقی رکھنا۔ ہم ایک ساتھ پڑھانے والے ہیں تو کبھی ان کا نام بے احترامی سے نہیں لینا، کبھی ارے ترے سے نہیں بات کر لینا، کبھی بچوں کے سامنے ہو یا آپس میں بیٹھے ہوں ایسا مذاق نہیں ہونا جس سے اس سامنے والے استاذ کی توہین ہو، انسلٹ ہو جائے، اس کو تانے مارے، چھینٹے مارے، اس کی ٹانگ کھینچے، اس کے کام میں کچھ تو عیب اور غلطیاں نکالنے کی کوشش کرے۔ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے، اس سے بھی دلوں میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اکرام ایک تو عمل سے بھی ہونا چاہیے، پیش آنے میں کہ بھئی آ رہا ہے تو تھوڑا ہٹ جائیں، جگہ دے دیں، بیٹھیں۔ اکرام اس لحاظ سے بھی ہونا چاہیے، کھانے کے لیے بیٹھا ہے تھوڑا پلیٹ آگے کر دیں، برتن آگے کر دیں، یعنی آ کے بیٹھا، معلوم ہے اس کو پلیٹ کی ضرورت ہے پھر بھی توجہ نہیں دے رہے، کھانا لیا اب سالن کی ضرورت ہے پھر بھی توجہ نہیں دے رہے، ہر بار بازو بیٹھنے کے بعد پوچھ کے ہی لینا پڑ رہا ہے، تو احساس ہی نہیں کہ میرے بازو کون بیٹھا ہے، یہ بھی بے اکرامی میں داخل ہوگا۔ اب ہم مشورے میں بیٹھے ہیں تو کوئی دوسرا استاد آیا تو ہم تھوڑا بھی کھسکنے تیار نہیں ہیں، ہٹنے جگہ دینے تیار نہیں ہیں، یہ بھی بے اکرامی میں داخل ہے۔ آ کے کھڑا ہوا ہے، کچھ پوچھ رہا ہے، میں بیٹھے بیٹھے جواب دے رہا ہوں، وہ کھڑے کھڑے پوچھ رہا ہے، یہ بھی بے اکرامی میں داخل ہے کہ یا تو اسے بولیں آپ تشریف رکھیں یا تو ہم کھڑے ہو جائیں، اس کے ساتھ بات کر کے ہم اسے رخصت کریں، یہ اکرام میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے عملی طور پہ اکرام کرنا۔ دوسرا ہے زبانی طور پہ اکرام کرنا۔ زبانی طور پہ اکرام کیسے ہے؟ اس کا نام چاہے ہم تنہائی میں لوں، چاہے ہم بچوں کے سامنے لیں، چاہے ہم کسی اور استاذ کے سامنے لیں، تو پورے احترام کے ساتھ نام لینا۔ اگر مثلا کسی کا نام عبداللہ ہے، عبدالرحمن ہے، تو اب وہ حافظ عبدالرحمن صاحب، حافظ عبداللہ صاحب یا مولانا عبداللہ صاحب، تو اس طرح سے ان کا نام لیں۔ سامنے جب بولتے ہیں تو مولانا عبداللہ صاحب تشریف لائیے، اب پیچھے جب بولتے ہیں وہ عبداللہ کرا ایسے سب کاما، تو پیچھے اس طرح بولتے ہیں، یہ زبانی بے احترامی میں داخل رہے گا کہ سامنے ہو یا پیچھے ہو ارے ترے سے ذکر کرنا اور سامنے جو ہے احترام سے ذکر کرنا، یہ بھی بے احترامی میں داخل ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی چیز وہ غائبانہ جو تذکرہ ہے وہ پہنچ ہی جاتا ہے کہ آپ کی پیٹھ پیچھے ایسا نام لیتے ہیں، ایسا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اور آج کے مجلس کی جو چھٹی ذمہ داری ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، حفظ قرآن کی خدمت کے ساتھ ساتھ اب اپنے حفظ قرآن کی بھی حفاظت کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں 8 گھنٹے قرآن سے مشغولیت کا موقع نصیب ہوا لیکن ہمارا قرآن خود کچا ہے، ہماری تلاوت کا اہتمام نہیں ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ہمیں روزانہ اپنی انفرادی تلاوت کا بھی اہتمام بنانا ہے، پھر ہمیں رمضان المبارک میں مصلی کا ناغہ بھی نہیں کرنا ہے، تراویح بھی اہتمام سے سنانے کی کوشش کرنا ہے۔ افراد تفرید ہمارے مجمع میں یعنی ہمارے علماء اور حفاظ کی جماعت میں افراد تفرید دونوں طریقے سے پائے جاتے ہیں۔ بعض وہ ہیں رمضان المبارک میں 3 اشرے سناتے، 5 سناتے، اشرے 3 ہی ہیں لیکن وہ 5 سناتے، 5 دن میں قرآن، 6 دن میں قرآن، اس طرح کر کے پورا ایک پیکیج رہتا ان کا کہ جسے کور کر لینا ہے۔ وہ پیکیج اگر کور ہو جائے گا تو پھر اس بار ایک 50-100 گز زمین وہاں طے ہے، یا فلاں کاروبار طے ہے، فلاں گولڈ کے اتنے تولے خریدنا طے ہے۔ وہ پیکیج پورا کور کرنے کے چکر میں کوئی چاند رات سے لے کے پھر چاند رات تک یہ چاند ہمیشہ مصلی پہ دکھتا ہے، تو یہ بہت حد ہو گئی۔ نہ اعتکاف کا اہتمام، نہ اپنے شیخ کے پاس جانے کا اہتمام، نہ تربیت کی طرف توجہ، کچھ بھی نہیں رہتا ہے، بس ختم۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے، قابل اصلاح چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی نعمت بخشی ہے، ایک دہا بھی، ایک اشرا بھی، ایک ختم بھی کرنے تیار نہیں ہے۔ کتنے سال ایسے بغیر مصلی کے گھومتے رہیں گے آپ؟ تو چند مہینوں چند سالوں کے بعد قرآن کہاں سے مضبوط رہے گا؟ ایک محراب بھی سنانے تیار نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ تو دونوں باتوں میں افراد تفرید ہے، ایک اعتدال سے سنائیں، پہلا اشرا سنائیں، دوسرا اشرا سنائیں، یا 2 اشروں میں ملا کر 3 بار سنا لیں، اس کے بعد پھر آخری اشرے کو ہم اپنے شیخ کے لیے خالص کر دینا چاہیے، خانقاہی اعتکاف کی خاطر۔ بہرحال نظام یہ بنانا ہے کہ اپنے قرآن کی حفاظت خود ہماری ذمہ داری ہے۔
اس واسطے علماء نے یہ بھی لکھا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی، جو شخص اس نصیحت عن ذکری سے مراد یہاں پر قرآن مجید، اس سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، جینا تنگ ہو جائے گا، ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ نہ کرے 100 بار اس میں عن ذکری سے حفظ قرآن سے غفلت برتا اور یاد کیے ہوئے قرآن کو بھول گیا تو پھر زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، اب کتنا بھی کماؤ بے برکتی کی زندگی ہے، اور پھر کل قیامت کے دن بھی اللہ کے یہاں پر مجرم بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ تو اب جو عالم بن کر حافظ بن کر بھی قرضوں کی زندگی، تنگ معاشی کی زندگی اور ذلت کی زندگی، یہ سب جو گزر رہی ہے، آپ قرآن سے غفلت برت رہے ہیں اور وہاں پر اندھے بنا کر اٹھائے جانے کی نوبت آ رہی ہے۔ اس واسطے اگلی آیت میں اس قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے جانے کی جو شدید وعید اس میں ذکر کی ہے، اسی طرح اس سے اگلی آیت میں ہے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری تمہارے پاس آیتیں آتی تھیں، تم اسے خیال میں نہیں رکھے اور بھول گئے۔ تو آیاتنا سے مراد اللہ کے احکام آتے تھے، تم نے اس احکام پر عمل نہیں کیا۔ آیاتنا سے مراد تمہیں ہماری آیتیں یاد تھیں، ہم نے تمہیں یاد دلائی، تم اسے بھول گئے۔ تو اس لحاظ سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کو یاد کر کے پھر بھلا دیا جائے، بلکہ وہ شخص جسے اللہ نے ذہانت دی، جس کے بل بوتے پر ایسا پختہ یاد ہوا کہ پڑھے بغیر، یعنی ایسا پختہ یاد رہا کہ پڑھے بغیر بھی اسے یاد رہتا تھا، پھر لیکن اس نے اہتمام تلاوت چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ بھولنا شروع ہو گیا، وہ شخص بھی اس میں داخل رہے گا۔ اس لیے قرآنی مشغولی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم چاہے کتنی بھی بڑی خدمت قرآن کی کر لیں، ہم قرآن سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ حفظ قرآن کی فضیلت اور اس کی ذمہ داریوں سے متعلق 2-4 باتیں تھیں۔ 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے مزید باقی ہیں جو طلباء کی نفسیات سے متعلق ذکر کی جاتی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات، آج کی جو نشست میں اس سے پہلے جو بات آئی تھی، 3 سال سے لے کے 6 سال کی عمر کے بچوں تک کے لیے بات ہوئی تھی۔ اس بار 6 سال سے لے کے 8 سال کے بچوں کی عمر کے بارے میں، یعنی جن بچوں کی عمر 6، 7، 8، یہ 3 سال کی عمر والے بچوں کی ذہنیت اور نفسانیت یا نفسیات کیسی ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے ہمیں ان بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں، جو بچے 6، 7، 8 سال کی عمر کے ہوتے ہیں، ان بچوں کی حرکات، اٹھنا بیٹھنا بھاگنا دوڑنا، یہ تھوڑا تیز ہو جاتے ہیں، یہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہ کچھ تو بھی کرتے نہیں، یہ چھوڑے تو وہ چھوڑے تو یہ چھوڑے تو یہاں ہاتھ ڈالا تو وہاں سے وہاں ہاتھ ڈالا تو یہاں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے۔ خاموش بیٹھو بولے تو یہ بچے ہرگز نہیں بیٹھ سکتے۔ بچے کی عمر میں جو توازن بڑھنا ہے، ہائٹ بڑھنا ہو یا اعضاء کا پھرتیلا پن آنا ہو، یہ سب 6 سال کی عمر سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بچوں کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی صاف طریقے سے آتا ہے۔ بچے کے اندر غصہ ہے، وہ بھی دکھ کے آتا، ناراضگی ہے وہ بھی دکھ کے آتی، بخل ہے وہ بھی دکھ کے آتی، جو بھی صفات ایک بچے کے اندر ہوتی ہیں، ان کا اظہار 6 سال کی عمر سے بچہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اس عمر کے بچوں میں چونکہ خاموش بیٹھنے کی عادت نہیں رہتی، کچھ تو بھی انرجی ادھر ادھر لگتی رہتی ہے، تو تھکان کی بھی عادت ان کے اندر جلدی آ جاتی ہے۔ اس واسطے جیسے تھکے گا فوراً سو جائے گا، جیسے تھکے گا فوراً نرم پڑ جائے گا، خاموش بیٹھ جائے گا، تھکنے تک اپنے کو حرکت میں رکھتا اس عمر کا بچہ، 6، 7، 8 سال کی عمر کے بچے۔ تو ہم اس تھکنے کو دیکھ کے سمجھتے کتنا چلبلا ہے، کتنا شریر ہے، کتنا فلاں ہے، نہیں، اس کی عمر ہی یہ ہے کہ یہ اس کی حرکات اور سکنات تیز ہی رہتے اس عمر میں۔ وہ ہم جیسے تھے، اب جیسے ہم لوگ ہیں شرافت سے بیٹھے ہیں، لیکن 6 سال کی عمر میں ہم اتنے شریف تھے کیا جیسے آج شرافت سے بیٹھے ہیں؟ تو وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ تو عمر گزر جانے کی وجہ سے وہ شرافت دکھ رہی سو ہے، اس عمر میں وہ نہیں تھی، وہ شرافت، وہ شرارت ہی تھی اس عمر میں، 6-7 سال کی عمر میں۔ تو اس لحاظ سے اس عمر میں بچوں کی توانائی میں نشو و نما بھی ہوتا ہے،
اور ان کے جو پوشیدہ خصوصیات یا صفات ہیں وہ بھی کھل کے آتی ہیں، اور جلد تھکان بھی ہوتا ہے، اور اس عمر میں اجتماعیت کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے کتنے لوگ ہیں، مجھے چاہنے والے کتنے ہیں، میرے دوست کتنے ہیں، تعلقات بنانے کی بھی کیفیت اس عمر میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس واسطے اس عمر کے بچوں میں استاذ، والدین، بزرگان دین سے تعلق رکھنے کے مقابلے میں اپنے ہم عمروں کو تعلق بڑھانے کا جذبہ اس عمر کے بچوں میں پیدا ہوتا۔ ماں باپ سے دلچسپی، اساتذہ سے دلچسپی اور بزرگوں سے دلچسپی یہ کم ہو جاتی، اپنے ہم عمر کے بچوں سے دلچسپی اس کے اندر زیادہ پیدا ہو جاتی۔ تو دوستیاں بنانے کا بھی شوق اسی عمر میں پیدا ہوتا، 6 سال کی عمر سے بچوں میں پیدا ہوتا۔ ایسے ہی اس عمر کے بچوں کی جو صفات و خصوصیات ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ماحول کی باتیں قبول کرنا شروع کرتا۔ ماحول چاہے گھر کا ہو وہ باتیں بھی قبول کرتا، ماحول چاہے باہر کا وہ بھی قبول کرتا۔ اب ماحول اس کو خراب ملا، نعوذ باللہ، گھر کا ماحول خراب ہے، اب وہ اثرات بھی آتے، باہر کا ماحول خراب ہے وہ اثرات بھی آتے، ادارے کا ماحول خراب ہے وہ اثرات بھی آتے۔ تو ماحول کو قبول کرنے کی خوبی صلاحیت بھی اس بچے کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان عمر کے بچوں کے اندر یہ خوبیاں یا یہ صفات یا یہ نفسیات ہوتی ہیں اس عمر کی۔ اس لحاظ سے استاذ کو اب ان 6، 7، 8 سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ چنانچہ پہلی چیز یہ ہے کہ بچے جب خاموش نہیں رہتے، کچھ تو حرکت کرتے ہی رہتے ہیں، تیزی رہتی ہے، پھرتیلاپن رہتا ہے، ہاتھ خاموش نہیں، پیر خاموش نہیں، کچھ تو بھی اٹھائے، نکالے، توڑے، لگائے، فلاں کرے، کچھ تو بھی کرتے ہی رہتے ہیں، تو اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ اس کی غیر اختیاری طور پر اس کی عمر کا تقاضا یہی ہے۔ تب وہ لائٹ ڈالے گا، بند کرے گا، فلاں نکالے گا، رکھے گا، یہ اٹھائے گا، رکھے گا، وہ کرے گا، رکھے گا، خاموش نہیں رہتا۔ تو خاموش نہیں رہنا وہ بھی مجبور ہے اس پر، اس واسطے کہ اس عمر میں وہی کرنا ہے اس کو، اس کے علاوہ کیا کریں گا؟ اس عمر میں وہ بخاری شریف لے کے وہ تھوڑی پڑھے گا کہ بھئی سند یہ ہے، متن یہ ہے بول کے، تو تھوڑی پڑھے گا۔ اس عمر میں کسی قاری صاحب کی قرات کی تھوڑی نقل کرے گا وہ۔ تو اس عمر کا تقاضا یہ ہے، اسی واسطے اس کی نقل و حرکات یہ ہو رہی ہیں۔ تو اس واسطے بے جا خاموش نہیں بیٹھتے، شرارت کرتے رہتے، کچھ تو بھی کرتے رہتے، چلے جاؤ ایسے، لے کے جاؤ اس کو، فلاں کرو اس کو، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ اس کو قید میں کر دینا ہے اسے، اس کی حرکات اور سکنات کو سمجھ نہیں پا رہے آپ۔ اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں تو کیوں کرتا وہ؟ سمجھ نہیں رہنے سے کر رہا نا۔ اب جب ہم یہ سمجھے ہیں کہ بھئی اس کی عمر ہے اس واسطے کر رہا ہے، پھر بھی ہم ناراض اور غصہ ہو رہے ہیں، تو سب سے بڑے ناسمجھ تو ہمیں ہے نا۔ وہ سمجھ نہیں رہا اس واسطے اس کی عمر کی فطری تقاضے سے وہ کر رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں اس کے فطری تقاضے کو، پھر بھی ہم خاموش نہیں رہ رہے ہیں، اسے ڈانٹ رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں۔ تو اس واسطے بچوں کی ان حرکتوں پر بے جا ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اس عمر کے بچے نافرمانی کے جذبے سے نافرمانی نہیں کرتے، نافرمانی کے جذبے سے جی نہیں چراتے، بلکہ ان کی حرکات اور سکنات جب تک رہتی تیز تو کرتے، اور جب وہ تھکان آ جاتی تو اب نہیں کرتے۔ تو اب جس وقت ہم اس کو بولتے سبق لے کے آؤ، یاد کر کے لاؤ، فلاں کر کے لاؤ، تو انہیں صبح سے ڈل کے ہو گیا، تھک گیا ہو، اب نہیں آ سکتا انہیں، اب نہیں سنا رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، تو اب اس کی تھکان کی وجہ سے اب وہ نہیں کر سک رہا، شرارت کی وجہ سے نہیں کر رہا ہو، تھکان ہو گئی اس واسطے نہیں کرتا، اب ختم۔ تو کسی کام میں سستی کاہلی کو شرارت نہیں سمجھنا، اس کی سستی کاہلی کو اس کی تھکان سمجھنا چاہیے، یہ چیز رہتی۔ اب تیسری چیز، ایسے بچوں میں چونکہ کچھ نہ کچھ کرنے کی فطرت ہی رہتی ہے، تو ان بچوں کو اداروں میں ایسا ماحول ملے کہ پڑھائی کو بھی ایک آزادی سے ہم کچھ بھی کر سکتے نا، ہاں ادھر ہاتھ ڈالے ادھر ہاتھ ڈالے، وہ کرے فلاں کرے، تو ہم یہ پڑھ لے بھی سکتے۔ تو پڑھائی کو بھی اس کو ایک کھیل کی شکل، اس کی حرکات اور سکنات کی ایک شکل کی صورت میں پیش کیا جائے گا، تو وہ کھیلتے کودتے ہی پڑھ لے گا۔ اگر اس کو ایک پابندی سے کیا جانے والا کام سمجھ کر دیا جائے گا، کرنا ہی کرنا، اس کے علاوہ ہلنا نہیں، ہٹنا نہیں، بات جانا نہیں، پیشاب کو بھی نہیں جانا، پہلے سنانا اس کے بعد ہی چھوٹنا، فلاں کرنا، ایسا قید کر دیا جائے گا، تو پھر یہ بچے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کو اس آزاد ماحول میں ہی پڑھنے کا موقع دینا۔ جب اسے لگے گا کہ میں اپنی آزادی کے ساتھ یہ کام بھی کر لے سکتا ہوں،
تو پھر وہ بچہ مدرسے سے کبھی نہیں بھاگتا، درسگاہ سے کبھی نہیں بھاگتا۔ اسی واسطے اس عمر کے بچوں کے لحاظ سے اسکولوں کے ماحول میں دیکھیں کہ ان کو ایسے ہی سبجیکٹس دیے جاتے ہیں جس میں وہ کھیل سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ 6 سال کی عمر کا بچہ بالعموم کون سی کلاس میں رہتا؟ فرسٹ کلاس میں یا سیکنڈ کلاس میں؟ فرسٹ سیکنڈ میں رہتا۔ کیا زیادہ پڑھائی رہتی اس میں؟ فرسٹ سیکنڈ میں۔ تو شوق سے جا سکتے بچے، اور 6-7 سال کی عمر کے بچے ہمارے پاس آئے تو ان کے انٹرٹینمنٹ کے واسطے کیا ہے ہمارے پاس؟ بڑی داڑھی والے مول صاحب ہیں، چشمے والے مول صاحب ہیں، ٹوپی والے مول صاحب ہیں، روبدار آواز والے مول صاحب ہیں، غرانے والے مول صاحب ہیں، اس کے علاوہ دھاڑنے والے مول صاحب ہیں۔ اس کے انٹرٹینمنٹ کے واسطے کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس واسطے یہاں بچے آنے واسطے تھوڑا ہیبت میں، بیزارگی سے، ڈر سے، فلاں سے آنے تیار نہیں ہوتے۔ وہاں اسکولوں میں جانے واسطے تیار ہوتے، چونکہ نفسیات کے لحاظ سے ان کی عمر کی خاطر ان کو کھیلنے کے لیے کھلونے بھی رکھے جاتے، ان کو ڈانس بھی رہتا، میوزک بھی رہتی، فلاں بھی رہتا، اور پڑھانے والی ٹیچروں کو بھی اس نفسیات سے واقف کرایا جاتا۔ تو اس واسطے وہاں جانے میں بچہ اتنا زیادہ اکتاہٹ نہیں کرتا جتنا اداروں میں آنے کرتا۔ وجہ فرق یہی ہے کہ نفسیات کے لحاظ سے ان کے ساتھ پیش نہیں آیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس عمر کے بچوں کو مدرسوں میں رہنے کی آزادی ملے اور کسی بات پر روک ٹوک نہ ہو، بلکہ نظر انداز کیا جائے، کام پورا ہو جانے پر ان کی شاباشی ہو، کام میں غلطی ہونے پر چشم پوشی ہو، تجاہل عارفانہ برتا جائے، ہلکے سے کام پر بھی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی انفرادیت کو جتانے کی کوشش کی جائے، تو پھر یہ بچے جلدی کام کرتے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سنا ہے، اچھا پڑھے آپ، اس طرح کر کے تھوڑی سی غلطی، تھوڑے سے اچھا پڑھنے پر بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی، تو یہ بچے شوق سے آگے بڑھتے کام کرتے ہیں۔ اور اس عمر کے بچے ابھی سے یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہماری کلاس میں بیٹھ کر، چونکہ ماحول کو قبول کرنے کی بھی عادت رہتی ہے، تو استاذ کا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے وہ بھی قبول کرتے۔ استاذ مارا تو ان کے اندر بھی مارنے کے اندر کی عادت آتی۔ استاذ اگر بدتمیز، بدعقل، بے وقوف، بد دماغ ایسا کچھ بھی لفظ بولا تو وہ اسے قبول کر لیتے۔ اب دوستوں میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسی ویسی بازاری گالیاں سنیں وہ بھی قبول کر لیتے، چونکہ اس عمر کے بچوں میں ماحول قبول کرنے کی صلاحیت ہے، تو ہر اچھے اور برے ماحول کو قبول کر لیتے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس عمر کے بچوں کو اچھا ماحول فراہم ہو ہماری طرف سے۔ دوسری بات جو نفسیات سے متعلق ہے کہ اس عمر کے بچوں میں اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جذبات کا مطلب غصہ ہے، محبت ہے، نفرت ہے، دوستی ہے، تحقیق ہے، تقلید ہے، یہ سب جو کچھ بھی انسان کے اندر ہیں، یہ جذبات میں باقاعدگی، توازن، اور اس عمر میں جھوٹ، سچ، دھوکہ، دغا، عدل، انصاف، یہ سب چیزوں میں فرق کرنا، یہ 2 خوبیاں بچوں کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایک تو جذبات کو قابو میں رکھنا، اور دوسرا اپنے اندر اچھے اور برے کی تمیز کر لینا، یہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس عمر کے بچوں سے ہی۔ تو اب اس کے لحاظ سے ہمیں ان بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ ان بچوں میں غصہ، محبت، نفرت، دوستی، تحقیق، تقلید، یہ چیزیں بھی آئیں، اور ان کا اعتدال اور توازن بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا۔ کسی سے محبت ہے، محبت کا اظہار، غصہ ہو گیا، غصے کا اظہار، نفرت ہو گئی، نفرت کا اظہار، وہ سب چیزیں کرنا، غصہ دکھانا، نفرت دکھانا، محبت دکھانا، یہ بھی ظاہر پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس دکھانے میں کبھی اس جذبے کو دبا لینا، یہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز سچ اور جھوٹ، دھوکہ اور انصاف، یہ سب چیزوں کو بھی سمجھنا آ جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ایسے بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچے سے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، جیسے عام طور سے چھوٹے بچوں سے ہو جاتا ہے، غلطی ہو گئی، کبھی سوتے میں وہ پیشاب کر دیا، کبھی وہ کچھ اور شرارت کر دیا، کوئی چیز اس کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی، فلاں ہو گیا، تو اسے کبھی بھی اس غلطی کو دہراتے نہیں رہنا چاہیے۔ تم پہلے بھی ایسا کرے تھے، تم پہلے بھی ایسا کرے تھے، تم اس سے پہلے بھی ایسا کرے تھے، اس غلطی کو بار بار بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔
ہاں کبھی کبھار مناسب سمجھے تو اشارہ کر دینا ایسے طور پر کہ بچے کو شرمندگی نہیں ہونا، کیونکہ جذبات اس کے اندر آ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر ہم اسے شرمندہ کریں گے تو ہر انسان ظاہر سی بات ہے انسلٹ ہونے کے بعد اسے انسلٹ کرنے والے کے متعلق نفرت پیدا ہوئی جاتی ہے۔ محبت ایک کیفیت ہے، نفرت بھی ایک کیفیت ہے، تو انسلٹ کرنے والے سے متعلق نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بار بار وہ غلطی دہرا، میرے ایسا کرا بولتے رہتے، میرے کو میری انسلٹ کرتے رہتے، تو یہ چیز بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس واسطے اس بچے کو، اس عمر کے بچوں کو شرمندہ کرنے والی باتیں، ان کو رسوا کرنے والی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے اگر ہم پورے بچوں کے سامنے کھڑے کر کے اس کو مار رہے ہیں، پورے بچوں کے سامنے اسے گدھا بول رہے ہیں، پورے بچوں کے سامنے اسے بیل بول رہے ہیں، پورے بچوں کے سامنے اسے مرغا بٹھا رہے ہیں، تو یہ شرمندگی والی کیفیت وہ محسوس کرنا شروع کر لیا سو ہے، اور یہ شرمندہ کرانے والے سے نفرت پیدا ہو جاتی اس سے۔ اور کرانے والا کون ہے؟ استاذ ہی ہے۔ سب کے سامنے استاذ میرے کو ایسا بولے، سب کے سامنے استاذ میرے کو کھڑا کر دیے، سب کے سامنے فلاں کر دیے، تو یہ شرمندگی والی کیفیت نفرت پیدا کر دیتی۔ ایسے ہی بچے اس معاملے میں یا کسی بھی غیر کے معاملے میں انصاف اور ناانصافی کو بھی سمجھنا شروع کر دیتے۔ مثلاً ہے کہ اگر یہ بچے ایسے ہیں کہ اپنے ذہن میں انصاف کا ایک معیار قائم کر لیتے۔ انصاف کسے بولتے؟ وہ پڑھے تو نہیں ہیں، ان کو ان کا حق ملنا انصاف ہے، بس یہ ان کے ذہن میں رہتا۔ اب اگر کوئی ان کو مارا تو ان کے ذہن میں انصاف کیا رہتا؟ اسے مارنا، یہ انصاف ہے۔ اس سے معافی منگوانا انصاف نہیں رہتا ان کے ذہن میں، یا اس کو یہ بولنا کہ تم معاف کر دو اس کو، یہ انصاف نہیں رہتا اس کے ذہن میں، یا استاذ اس کو تسلی دینا، جان دے چھوڑو میں آپ کو چاکلیٹ دے دیتا ہوں، یہ بھی انصاف نہیں رہتا ان کے ذہن میں۔ انصاف یہی رہتا کہ میرے کو مارے اس کو مارنا، یہی ان کے ذہن میں انصاف رہتا۔ اب اگر 1 سے 4 مرتبہ ان بچوں کے ساتھ اگر کسی نے پٹائی کی، کوئی لڑ لیا، کوئی ان پر ظلم کیا، ابھی آ کے شکایت کیے، آنے کے بعد استاذ کیا کیا؟ دونوں کو ڈانٹ کے بھیج دیا، تو ان کے ذہن میں کیا ہے؟ اسے مار نہیں پڑی، تو ہم جس کے پاس مقدمہ لے کے گئے وہ انصاف نہیں کرا، تب یہ بچہ اس استاذ کے ذہن میں منفی سوچ پیدا کر لیتا، انہوں میرے ساتھ ایک طرفہ معاملہ کرتے۔ یہ چھوٹے بچے کے ذہن کی فطرت ہے یہ، چونکہ وہ سمجھنا اس کے لحاظ سے وہی انصاف ہے کہ اس کو مار کھلائے تو ہی انصاف اس کے ذہن میں، اس کو تسلی دینا، اس کو چاکلیٹ دینا، وہ اس کے ذہن میں انصاف شمار نہیں ہوتا۔ تو استاذ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ بدظن نہ ہو جائے بچہ ہمارے کسی رویے سے۔ ایسے ہی علاج میں سختی برتنا یا اظہار تقدس ظاہر کرنا کہ میں تمہارے کو چاہ رہا ہوں نا، میں تمہارے کو اچھا دیکھ رہا ہوں نا، میں تمہارے چاکلیٹ دے رہا ہوں نا، تم اس کو چھوڑ دو، یہ اس کے نزدیک صفائی معاملات شمار نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے لکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے اساتذہ وہ عوام میں اپنی بزرگی اور اپنے تقریر یا اپنی کسی اور عہدے کی وجہ سے مقبول رہتے ہیں، لیکن اپنے طلباء میں وہ لوگ مقبول نہیں رہتے، اس واسطے کہ طلباء میں انصاف کا جو معیار تھا اس لحاظ سے وہ استاذ نہیں اترا، تو باہر والے اس کے ہاتھ چومتے رہیں گے، بوسہ دیتے رہیں گے، لیکن بچے یہاں پر اسے گالیاں دیتے رہتے، اسے ناانصاف اور مجرم سمجھتے رہتے۔ اس لحاظ سے ان 6 سال کی عمر کے بچوں کے ساتھ ہی ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ انصاف والا رویہ، اس کو اس کا حق دلانے کی کوشش، یہ سب ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی عدم مساوات کی وجہ سے بچہ ہم سے بدگمان ہو جائے اور پھر وہ اپنے ہی استاد سے، میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا کیا فلاں کی، چنانچہ ہم دیکھے ایک مولوی ہیں جو ایک جگہ امامت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد کی کمیٹی کسی معاملے میں جا کر ان کے استاذ کو سنائی کہ آپ کے شاگرد ایسا ایسا کر رہے ہیں، تو استاذ بلا کے شاگرد کو ڈانٹنا شروع کر دیے، تو وہ ایک ڈانٹ سے آج تک بھی وہ اپنے استاذ سے بدظن اور نفرت کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ استاذ بوڑھے ہو گئے اور اتنے بوڑھے ہو گئے کہ بیچارے اب گاڑی چلا نہیں سکتے، بائک پہ بیٹھنا مشکل، پھر بھی ان سے بیزار ہے، کچھ بھی حالت رہنے دو بھائی، اپنے کیا کرنا ہے بولے ایسا۔ وجہ کیا ہے؟ میری نہیں سنے، صرف ایک طرفہ سن کے ڈانٹ کے بھیج دیے میرے، تو اس طرح کی ہمیشہ کے لیے نفرت بڑھ جاتی۔ تو جب بھی معاملہ آئے تو اصول شریعت کا یہی ہے، اگر 2 بچے بات لے کے آئیں تو اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو، اور پھر
متوجہ اللہ ہو کر کہ اس موقع پر ان بچوں کے ساتھ بھی ناانصافی کا معاملہ نہ کروں میں. بچے لڑتے رہتے، فلاں کرتے رہتے، اس کو بھی ڈانٹے، اس کو. ہمارے نزدیک انصاف کیا ہے؟ کبھی بھی معاملہ لے کے آئے، اس کو مارو، اس کو مارو اور بھجا دو، بس ختم. بعض لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں انصاف، جو بھی لڑ لے کے آئے تم اس کو بھی مار دو، اس کو بھی مار دو اور پھر دونوں کو بھجا دو، بس ختم. سب سے بڑا منصف سمجھتے اپنے آپ. یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں نفسیات کا علم رکھتے ہوئے بچپن سے ہی بچوں کو ایسی ذہنیت کے ساتھ لے کے چلنا کہ وہ اعتدال اور ہم سے متنفر ہوئے بغیر چل سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.